الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان ساتھیوں، آج یہاں پر میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ ایک غیر مقلد ہے، ان کا کوئی خناس ہے، خناس الامت ہے، جاہل مطلق ہے، ابو ریان اعجاز، جس کا نام ہے ابو ریان اعجاز۔ ہمارا مناظرہ 20 اپریل 2018 کو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد ہوا تھا۔ وہ فاتحہ خلف الامام کے مسئلے پر ہوا تھا۔ اس میں ابو ریان نے اپنی دلیل کے طور پر ایک حدیث مبارکہ پڑھی جو صحیح مسلم میں اس نے پڑھی۔ اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت پڑھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو یہ الفاظ جو ہے نا فیہ خداجن ثلاثن، یہ 3 مرتبہ جو ہے فرمائے۔ اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں، ایک شاگرد تھا ابو سعید فارسی، وہ کہتا ہے کہ انا نکون وراء الامام، کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے تو کیا کیا کرے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فقال اقرأ بها فی نفسک یا فارسی، کہ اپنے نفس میں پڑھا کرے اے فارسی۔ تو اس پر ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات، یہ جو حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، پھر اپنے الفاظ سے اس شاگرد کو کہا کہ فقال اقرأ بها فی نفسک۔ تو اس پر ابو ریان، اس جاہل مطلق کذاب الامت خناس الامت نے اپنی بات، اپنی من گھڑت بات اور وہ جھوٹ پر مبنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی، اور اس صحابی، اس جو ہے نا نبی کے اس پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ باندھا۔ تو اس پر ابو ریان نے کہا کہ اگر تو ثابت کر دے تو میں یہ اسے کیا کہتے ہیں توبہ کر لوں گا۔ تو میں ابھی ثابت کرنے جا رہا ہوں، آپ پہلے وہ مناظرے کی جھلک آپ ملاحظہ فرما لیے جس میں ابو ریان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ باندھا۔ تو وہ حدیث پڑھ جو تو جس سے تو استدلال کر رہا ہے نا صحیح مسلم سے، تو وہ پوری پڑھ۔ چل میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی ولم یقرأ بأم القرآن فهو خداج ثلاث غیر تمام۔ قلت یا ابا ہریرہ انی اکون وراء الامام، فقال ابو ہریرہ یا ابن فارسی۔ قربان جاؤ چل ترجمہ کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے وہ نماز ناقص ہے، یعنی باطل ہے۔ حداج کا لفظ 3 بار ہے۔ شداج، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمائی۔ اچھا نہیں ہے، میں نے کہا ہے ابو ہریرہ، اس کا شاگرد فرما رہا ہے، اچھا میں امام کے پیچھے بھی ہوتا ہوں، یعنی جب میں امام کے پیچھے پڑھتا ہوں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے فارسی اسے اپنے دل میں ہونٹ ہلاتے ہوئے خفیہ آواز سے پڑھ۔ استغفر اللہ، تم نے جھوٹ باندھا ہے صحابی پر، تو جھوٹ باندھا ہے۔ میں ابھی عربی کھول دیتا ہوں ابھی۔ تو میرے محترم عزیز ساتھیوں، تو آپ نے یہ ملاحظہ فرما لی آخر میں جب یہ ترجمہ کرتا ہے اس حدیث مبارکہ کا، کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اقرأ بها فی نفسک یا فارسی، کہ اپنے دل میں پڑھا کرے۔ اب اس نے جو ایک بات یہاں پر ایڈ کر دی وہ یہ کر دی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے فارسی اپنے دل میں ہونٹ ہلا کر خفیہ جو ہے نا اسے پڑھا کر۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ الفاظ اگر یہ ابو ریان اعجاز مجھے کسی بھی حدیث میں دکھا دے تو میں جو مان جاؤں گا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ اب پہلے آپ پھر سے ملاحظہ فرما دیں تاکہ آپ کو کوئی شک نہ رہے۔ میں یہ شک پورا کرنے کے لیے میں آپ کو پھر سے یہ کلپ دکھانا چاہتا ہوں۔ اس کا شاگرد فرما رہا ہے، اچھا میں امام کے پیچھے بھی ہوتا ہوں، یعنی جب میں امام کے پیچھے پڑھتا ہوں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے فارسی اسے اپنے دل میں ہونٹ ہلاتے ہوئے خفیہ آواز سے پڑھ۔ استغفر اللہ، تم نے جھوٹ باندھا ہے صحابی پر، تو جھوٹ باندھا ہے۔ میں پڑھتا ہوں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے فارسی اسے اپنے دل میں ہونٹ ہلاتے ہوئے خفیہ آواز سے پڑھ۔ تو عزیز ساتھیوں، تو آپ نے دیکھا کہ بنا کسی
الجھن کہ آپ نے یہ ملاحظہ فرما لی، تو اقرا بہا فی نفسک جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو اقرا بہا فی نفسک اپنے دل میں پڑھا کرو۔ اب اس کے بعد ابو ریان اس کا ترجمہ کیا کرتا ہے کہ اے فارسی تو اپنے دل میں ہونٹ ہلا کر خفیہ آواز سے پڑھا کر۔ اب یہ کہاں سے عربی اس کی کہاں سے لائے گا، اور اس سے یہ ثابت کیسے کرے گا، یہ ثابت کیسے کرے گا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سب فرمایا ہے۔ یہ اب جو اس نے یہ باتیں ایک دو کی وہ یہ کی کہ اپنے دل میں یہ ہونٹ ہلا کر اور خفیہ آواز میں پڑھ، یہ دو الفاظ یہ جھوٹ باندھے ہیں اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اب صحابی پر جھوٹ باندھنا یہ کس حد تک گناہ ہے تو اس کا اندازہ ابو ریان خود لگا سکتا ہے، اور یہ جو جھوٹ ہے اب اس سے ابو ریان اعجاز لعنتی بھی بن گیا، کیونکہ اس نے جھوٹ باندھا ہے، اس نے جھوٹ بولا، اور خاص کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر جھوٹ ان کی طرف منسوب کیا۔ اب ذرا میں اس کو شک کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے آپ پہلے یہ چھوٹی سی پھر سے یہ کلپ سن لیجئے تاکہ شک نہ رہے۔ پڑھتا ہوں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فارسی اسے اپنے دل میں ہونٹ ہلاتے ہوئے خفیہ آواز سے پڑھ۔ اب آپ نے دیکھا کہ ابو ریان نے دو باتیں کہی، ایک بات یہ کہ اپنے ہونٹوں سے ہونٹ ہلاؤ، اور دوسری بات خفیہ آواز سے پڑھا کرو۔ اب یہ ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سے ہم ایک دو حدیثوں کو دیکھتے ہیں، اس حدیث کو دیکھتے ہیں جو ابو ریان نے پیش کی، کیا یہ الفاظ اس میں ہے کہ نہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، صحیح مسلم میں نے لگا دی ہے، اس میں یہ حدیث میں نے رکھی ہے، آپ دیکھ لیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی صلاة لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے شاگردوں کو فرماتے ہیں کہ جو اپنی نماز میں جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ مسئلہ تو الگ ہے، اگر آپ وہ مناظرہ آپ دیکھ لیں اس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے، اس پر بھی میں نے دلائل دیے ہیں، تو یہ تو الگ مسئلہ ہے۔ اب یہ بات خداج ثلاثن یہ 3 بار آپ نے فرمائی غیر تمام۔ اس کے بعد جب آپ نے یہ مکمل کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ ابو صائب فارسی تھا، اس نے فرمایا انا نکون وراء الامام، کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب کیا کیا کرے، کیا ہم سورہ فاتحہ پڑھے نہ پڑھے، اس کے متعلق فرمائے۔ فقال اقرا بها فی نفسک، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے یہ جو ہے نا اقرا بها فی نفس، اپنے نفس کے ساتھ پڑھا کرو، اپنے دل میں پڑھا کرو، جو کہ محدثین نے شرح کی ہے۔ تو اب ابو ریان نے کیسی بات کہی ہے، اس نے یہ بات کی ہے کہ اسے کیا کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے دل میں پڑھا کرو۔ تو یہاں پر تو نہیں ہے ابو ریان صاحب، آپ بھی دیکھ رہے ہیں یہ اپنا، اب آپ توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ آپ کا جھوٹ میں نے ثابت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو اپنے شاگردوں کو فرماتے ہیں کہ اپنے دل میں ہونٹ ہلا کر اور خفیہ آواز سے پڑھا کرے، لیکن یہاں پر تو اس حدیث میں نہیں ہے، تو یہ کیا جھوٹ نہیں ہے؟ آپ جھوٹ سے توبہ کیجئے۔ اسی طرح اس کو میں تھوڑا اور بھی زیادہ کلوز کرنے کے لیے آپ کو دکھانے کے لیے یہ میں سکین تھوڑا کلوز یہ زوم کر دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں انا نکون وراء الامام، تو اس نے فرمایا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو فقال اقرا بها فی نفسک، انہوں نے کہا کہ اپنے دل میں، اپنے نفس میں پڑھا کرو، جیسے کہ محدثین نے کہا کہ اپنے دل میں پڑھنے کا یہ جو ہے یہاں پر ہے۔ تو اب وہ ہونٹ ہلانا اور جو ہے نا خفیہ آواز سے پڑھنا یہ تو یہاں پر الفاظ نہیں ہے، اور کہا کہ صحیح مسلم ہے۔ اب ذرا اور ایک کتاب کا میں حوالہ دوں گا، ابو داؤد شریف ہے، اس میں بھی یہ حدیث ہے، یہی ابو صائب رضی اللہ، یہ ابو صائب ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب ہم کیا کریں، تو کہا کہ وقال اقرا بها یا فارسی فی نفسک، کہ اے فارسی اپنے نفس میں پڑھا کرو، اپنے نفس سے پڑھا کرو، اپنے جو کہ محدثین نے شرح کی ہے کہ یہ دل میں پڑھا کرے۔ تو اب یہاں پر وہ الفاظ نہیں ہے جو ابو ریان نے کہا، تو آپ وہ ذرا پھر سے آپ دیکھ لیں، وہ کلپ آپ پھر سے دیکھ لیں تاکہ شک نہ رہے۔ پڑھتا ہوں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فارسی
اسے اپنے دل میں ہونٹ ہلاتے ہوئے خفیہ آواز سے پڑھتا ہوں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے فارسی اسے اپنے دل میں ہونٹ ہلاتے ہوئے خفیہ آواز سے پڑھ۔ تو میرے محترم بھائیو، آپ نے دیکھا کہ میں نے جو وہ حدیث بھی اس کا سکین بھی لگا دیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس میں پڑھا کرے۔ تو ابو ریان نے ایک جھوٹ جو ہے نا، یہ الفاظ، ایک یہ لفظ کہ اپنے ہونٹوں کو ہلاؤ، اور دوسرا کہ خفیہ آواز میں پڑھو، یہ تو اس حدیث سے ثابت نہیں ہوا، اور نہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہوا، لیکن اس نے اس جھوٹ کی نسبت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نعوذ باللہ کی، گویا کہ اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بہت بڑا جو ہے نا جھوٹ بہتان باندھا ہے۔ اس کو چاہیے کہ توبہ کرے۔ میں نے آپ دیکھ لے کہ میں نے یہ لکھا ہے کہ اگر یہ توبہ کر لے تو میں اس ویڈیو کی، اگر یہ توبہ کر لے اس توبہ کی میں لنک جو ہے نا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا انشاءاللہ، اگر یہ توبہ کر لے تو۔ یہ کہہ رہا تھا کہ کل یہ مجھے فون کر رہا تھا کہ جو ہے نا آپ نے، اب اس نے یہ وعدے کے طور پر یہ کہا تھا کہ میں نے اسے اس کال میں کہا کہ تو وعدہ کر کہ اگر میں نے تیرا جھوٹ یہ ثابت کیا تو تو توبہ کرے گا، تو اس نے کہا کہ تو میں توبہ کر لوں گا۔ اب اس کو چاہیے کہ توبہ کر لے، آپ وہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ اس طرح بول رہے تو وعدہ کر، جلدی سے وعدہ کر کہ اگر میں نے تیرا جھوٹ ثابت کیا تجھے اعلاناً توبہ کرنی پڑے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو ابو ریان اعجاز صاحب، آپ کو چاہیے کہ اب آپ توبہ کر لیں، کیونکہ میں نے آپ کا جھوٹ ثابت کیا۔ آپ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں، ایسے ہوتا ہے کہ جب جج کے سامنے جو ہے نا اس خونی یا کسی قاتل کو لاتے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں جو، یا کسی گواہ کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کہتا ہوں کہ جو کچھ کہوں گا تو وہ سچ ہی کہوں گا۔ تو اسی طرح تو نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں توبہ کر لوں گا، تو آپ چاہے توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرنے میں دیر، میں بھی، ہم تو سب گناہ گار ہی ہے، گناہ تو ہم تو، یہ تو آخری زمانہ چل رہا ہے، گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں ایک بندے سے، تو انشاءاللہ توبہ تو کرنی چاہیے۔ اب آپ کو خاص طور پر زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ میں نہ اپنے آپ پر گمنڈ کرتا ہوں، کیونکہ میں دوسروں کے لیے جو ہے نا ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے ایسا کیا، آپ نے ویسا کیا، تو آپ کو چاہیے کہ توبہ کر لے۔ تو اس نے، میرے محترم بھائی، اس نے واٹس ایپ کے تھرو بھی کہا کہ اگر تو نے ثابت کیا تو میں توبہ کروں گا، آپ اسے بھی ملاحظہ فرما لیجئے، یہ میں نے لگا دیا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھا، تو اس کے بعد اس نے تقریباً فرسٹ سیکنڈ میں اس نے مجھے فون کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ تو ثابت نہیں کر پائے گا، تو میں نے اس سے کہا تھا کہ اگر میں نے ثابت کیا تو پھر تو جھوٹا ہو جائے گا۔ اب تو میں نے ثابت بھی کیا، ایک تو وہ ثابت کیا کہ اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر جھوٹ باندھا، ایک تو وہ ثابت کیا، اب یہ دوسرا ثابت یہ میں نے کیا کہ نہیں، میں نے سچ مچ میں ثابت کیا، تو یہ دو جھوٹ اس نے بولے، تو آپ وہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ 100% شیور ہوں کہ میں ثابت کر دوں گا کہ تو نے جھوٹ باندھا ہے۔ کبھی نہیں ثابت کرو گے؟ نہیں ثابت کروں گا، مت تو جھوٹا ثابت ہوگا نا، پھر ثابت تو کر۔ تو ابو ریان اعجاز صاحب، یہ میں نے ثابت کیا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ توبہ کرے، کیونکہ میں نے لکھا ہے اس میں، آپ دیکھ لے یہ کہ اگر آپ نے توبہ کی تو میں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں وہ توبہ ڈال دوں گا، اس کی بھی ویڈیو انشاءاللہ بن جائے گی، اور لوگوں سے جو ہے نا شک آپ کے بارے میں ہے وہ دور ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو صحابہ پر جھوٹ باندھنے سے بچائے، اللہ ہمیں صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیعوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قادیانیوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غیر مقلدوں سے ہمیں بچائے اللہ تعالیٰ، اللہ ہمیں سنیت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔